تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اجتماعی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر کبھی کبھی آنکھ حرام دیکھتی ہے، کبھی کان حرام سنتے ہیں، کبھی زبان سے حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، ہم دل برداشتہ ہو کر ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں، اس ماحول میں جب ہر طرف فحاشی اور عریانی ہے، جب ہر طرف حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہم اپنے دل کے دروازے بند کر ہی نہیں سکتے۔ جبکہ اگر ہم اس پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کریں، جس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس پر عمل کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی ہم سمجھ لیں کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے زہر کے تیر پھینکتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے لیے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے اپنی سنن، رواہ ترمذی فی سنن والنسائی فی سنن الکبری وابن ماجہ فی سنن، ابن ماجہ، النسائی اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اور اگر انسان فوراً استغفار کر لے، توبہ کر لے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہوں کے سلسلے کو جاری رکھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ نشان اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ سیاہ نشان انسان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اسی سیاہ نشان کے متعلق ارشاد فرمایا: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی جو انہوں نے گناہوں کی وجہ سے، اپنی آنکھ کے گناہ سے، اپنی زبان کے گناہ سے، اپنے ہاتھ کے گناہ سے، اپنے پیٹ کے گناہ سے، پاؤں کے گناہ سے اور شرمگاہ کی گناہ سے جو انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک یہ نقطہ سیاہ بن گیا اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کلا بل رانا، انسان کے دل پر یہ رست اور یہ زنگ بن گیا۔ اور جب یہ رست انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت جب انسان توبہ کرتا ہے تو چونکہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، انسان کا کمپلیٹ دل اس نور سے محروم ہو چکا ہے، اب جب وہ قلب روحانی، جب وہ روحانی دل جو انسان کے اس فزیکل دل کے اندر موجود ہے، جب وہ روحانی دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اب جب انسان توبہ کرے گا تو توبہ پر استقامت حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسپرچل پاور جو انسان کے دل کے اندر موجود ہے وہ مدد نہیں کر پائے گی۔ اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرما لیں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للقلوب صدأ كصدأ النحاس او كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار، رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے، یعنی جس طرح پیتل اور لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر زنگ آ جاتا ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی پالش کیا ہے؟ الاستغفار۔ اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ لیکن ناظرین کرام، فقط استغفار کفایت نہیں کرتا، کیونکہ استغفار شیطانی طاقتوں کو انسان کے دل سے باہر تو نکال دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ابتدا کریں اپنے دل کے دروازوں کو بند کرنے سے۔ اس کی ابتدا یوں کی جائے گی کہ سب سے پہلے ہم توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ ایک جنیرک توبہ کریں گے، ایک جنرل توبہ کریں گے۔ یوٹیوب پر ہمارے لیکچرز موجود ہیں، جو پہلے لیکچرز ہم نے توبہ کی شرائط پر دیے ہیں، پران کے حوالے سے، فاسٹ، ریمورس، فار دی سیک آف اللہ، نیور ٹو سین اگین، یہ 4 شرائط ہیں، ان کی بنیاد پر آپ سب سے پہلے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دل کے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے انتخاب کیا آنکھ کا،
کہ 40 دن متواتر ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے، خلاق کائنات ہم نے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اب ہم مین فوکس کریں گے اپنی آنکھ پر۔ ہم نے ڈیٹ لکھ لینی ہے، نوٹ کر لینی ہے کس ڈیٹ پر ہم نے شروع کیا، اور بالتواتر مسلسل ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے۔ 40 دن اگر مکمل نہیں ہوتے، 10 دن کے بعد ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا، تو اب پھر اثر نو ہم 40 دن مکمل کریں گے، یعنی 10 دن کے بعد یا سمجھ لیں 20 دن کے بعد اگر ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا، پھر ہم توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر کے ہم پھر مزید 20 دن مکمل کریں گے اور اس 40 دن کو مکمل کریں گے۔ یعنی اب 20 دن باقی تھے، لیکن ہم نے ابتدا پہلے دن سے کرنی ہے۔ یعنی اگر ہمارا تزکیہ، آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ گیا 20 دن کے بعد، تو اب پھر ہم نے اثر نو 40 دن کی تکمیل کرنی ہے۔ اس دوران ناظرین کرام ہم نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 6 ایڈیشنل کام کرنے ہیں، جن کا ذکر ہم کل کے لیکچر میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک عضو پر عمل کرنا ہے، یعنی آنکھ پر ہم محنت کر رہے ہیں، 40 دن آنکھ کے پورے کرنے ہیں۔ جب ہم 40 دن آنکھ پر عمل کر رہے ہیں، اس دوران اگر ہمارے کان نے غیبت سن لی، اگر ہماری زبان نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر ہمارے ہاتھ نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر ہمارے کسی بھی دوسرے دروازے نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس کے لیے فقط 4 شرائط کے ساتھ توبہ ہے۔ یعنی اس کے لیے مزید وہ 6 سزائیں نفس کے لیے نہیں ہیں، ہم نے فقط 4 شرائط کے ساتھ، 4 پری ریکوزٹس کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ لیکن جس عضو پر ہم محنت کر رہے ہیں، اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو مزید 6 سزائیں بھی نفس کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو اثر نو ایک مرتبہ پھر ہم پورے 40 دن مکمل کریں گے۔ جب آنکھ کے 40 دن مکمل ہو گئے، پھر ہم نے کان کو آنکھ کے ساتھ ملانا ہے۔ اب کان اور آنکھ دونوں کے دروازوں کو بند کیا جائے گا۔ جب کان کے 40 دن مکمل ہو گئے تو پھر زبان کو حرام سے بچانا ہے، پھر کان، آنکھ اور زبان ان تینوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک ایک دروازے کو ہم نے 40 دن کے ساتھ محنت کر کے ہم نے بند کرنا ہے۔ جب یہ 7 دروازے بند ہو گئے، اور ناظرین اس میں اگر فقط ایک پہلے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہمیں 1 سال بھی لگ جائے، مثال کے طور پر 39 ڈیز کے بعد ہم نے 39 ڈیز اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے رکھا، 39 ڈیز کے بعد آنکھ نے حرام دیکھ لیا، پھر ہم نے پہلے دن سے شروع کیا، سزائیں بھی نفس کو دی، 6 سزائیں دے کر پھر ہم نے ابتدا کر لی۔ جب اب ہم نے پھر ابتدا کی، اب ہم نے اب پھر ہمارا تزکیہ آنکھ ٹوٹ گیا، پھر 20 دن کے بعد ٹوٹ گیا۔ آنکھ کے 40 دن بالتواتر مسلسل مکمل کرنے میں ہمیں 1 سال بھی لگ جائے، 10 سال بھی لگ جائیں، اور اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ اس دوران ہم محنت جاری رکھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور اسی نیت پر ہم محنت بھی کر رہے ہوں، جد و جہد بھی کر رہے ہوں، اور اسی پر اگر ہمارا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے گا۔